قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے ثابت ہے. اسے چھوڑنے کی صرف 2 وجوہات ہیں، اور وہ 2 وجوہات کیا ہے؟ یا تو بندہ ایسا بیمار ہو جائے کہ وہ روزہ رکھنے پر قادر نہ رہے، یا وہ سفر میں ہو. ٹھیک ہے، تو ان دنوں کے بعد پھر وہ کیا کرے گا؟ اس کی قضا کرے گا. لیکن کئی بار ایسے بیمار ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ 80 90 سال کے ہو گئے کہ وہ دن میں 3 4 بار دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں، اور اب وہ روزے رکھ لیں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہ ابھی تو گھر پر بیمار ہے، ہاسپٹل میں پہنچ جائے، اور پھر ان کی کنڈیشن بھی ایسی لگتی ہے کہ اب یہ کبھی ایسا اس حال میں آئیں گے نہیں کہ روزے کی قضا کر لیں. بھائی کسی حال میں ایسے کبھی آئیں گے نہیں ہے کہ روزے کی قضا کر لیں. بھائی رمضان میں بیمار چلیں، رمضان کے بعد شوال میں ایسا ہی ہو جائے اور روزہ رکھ لیں، ایسا حال نہیں ہوا کہ شوال کے بعد ذوالقعدہ یا ذوالحجہ، یعنی پورے سال ایسا گزر گیا کہ وہ اب روزے رکھ نہیں پائے گا. اس پہ زندگی میں ایسا کوئی وقت آئے گا نہیں کہ وہ روزے رکھے گا، اتنا صحت مند ہوگا نہیں مطلب وہ. تو اسے چاہیے کہ پھر وہ ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا کرے. روزے کا مقصد کیا ہے؟ آیت کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ روزے کا مقصد تقوی و پرہیزگاری کا حصول ہے، یعنی پرہیزگاری حاصل کرنا ہے. روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے نفس پانی مانگ رہا ہوتا ہے لیکن ہم اسے پلا نہیں رہے ہوتے. پیاس تو لگ رہی ہوتی ہے نا، دل تو کر رہا ہوتا ہے کہ یار پیاس لگ رہی ہے، کب وقت ختم ہو پانی پی لے، بھوک لگ رہی ہوتی ہے. تو نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے. تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی پریکٹس ہوتی ہے، جس سے نفس پر قابو اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے. جب بندہ ظاہر سی بات ہے حلال چیز ہی سے روک رہا ہے اپنے آپ کو، حلال چیز ہی نفس کو نہیں دے رہا ہے، تو حرام چیز تو پھر کہاں سے دے گا؟ اور یہی ضبط نفس، یعنی نفس پر قابو اور خواہشات پر قابو، وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے. جب بندہ نفس پر قابو پا لے گا نا تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ گناہوں پر بھی قابو پا لے گا، گناہوں سے بھی رک جائے گا. توحید و رسالت کے اقرار کرنے اور تمام ضروریات دین پر ایمان لانے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے، سنیں اس جملے کو، آج جو روزوں کو نا بالکل ہلکے میں لیتے ہیں. توحید و رسالت یعنی ایمان لانے کے بعد اور ضروریات دین کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض قرار دی گئی ہے، اسی طرح رمضان شریف کے روزے بھی ہر مسلمان مرد عورت عاقل و بالغ پر فرض ہے. یعنی جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے روزے بھی فرض ہے. بس روزے چھوڑنے کی 2 صورت ہے جو بتائیے، باقی اور جو مسائل ہیں عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو نماز کی جیسی اہمیت رکھتا ہے روزہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب نماز کتنی اہم ہے یہ دیکھ لیں آپ. نماز ہے نا اہم ہمارے لیے، تو نماز جیسی اہمیت یہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے. اسے فرض اس لیے قرار دیا گیا. اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے. مثلا صفا و مروہ کے درمیان حاجیوں کی صحیح حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بار یادگار ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لخت جگر حضرت سیدہ اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 بار دوڑی تھی، چلی اور دوڑی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادہ اتنی پسند آ گئی کہ قیامت تک کے لیے حاجیوں پر اسے باقی رکھا، اور عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والوں کے لیے صفا اور مروہ کی سعی واجب قرار دی. تو سمجھ میں آئی بات یہ کہ کوئی بندہ، اب وہ حضرت حاجرہ کس لیے دوڑی تھی؟ پانی کے لیے دوڑی تھی. اس وقت پانی نہیں تھا، لیکن آج تو پانی ہے، آج تو پانی ہی پانی ہے وہاں پر. لیکن آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عمرہ اور حج کرنے والوں کے لیے یہ واجب قرار دے چکا ہے کہ جب بندے حج اور عمرہ پہ آئیں تو صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائیں. اب 7 چکر لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ پانی تو ہے. کیوں لگوائے جا رہے ہیں چکر؟ وجہ بھی تو ہوگی. بندے کا کیا ہے اس کے اندر فائدہ؟ پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے. اس وقت تو پانی بھی نہیں تھا، کھانا بھی نہیں تھا. حضرت حاجرہ تو اس لیے دوڑی تھی. لیکن یہ حضرت حاجرہ کا پانی کی تلاش میں دوڑنا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس ادا کو پسند فرما کر اس ہمیشہ کے لیے باقی رکھ لیا. اب کیا کرے گا؟ پانی ہے وہاں پر، بندہ سیراب بھی ہے، کھایا پیا بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں 7 چکر لگاؤ. کیوں لگاؤ؟ کیونکہ میری ایک بندی دوڑی تھی، اس کی ادا مجھے پسند آ گئی. اب اللہ ہم کیا کریں؟ ہم کیوں دوڑیں؟ وہ تو دوڑی تھی پانی کے چکر میں، مجھے اس کی ادا بھی پسند آ گئی. ہماری ادا پسند آئے یا نہ آئے، ہم کیوں دوڑیں؟ ہمیں تو پانی کی بھی حاجت نہیں. اللہ فرماتا تم دوڑو، تمہیں ثواب ملے گا.
تم دوڑو, تمہارا حج اور عمرہ اسی کی دوڑ سے ادا ہوگا, ورنہ ادا نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میرے محبوب بندی کی یہ ادا تھی اور یہ مجھے پسند آ گئی, اور اس دوڑنے کے اوپر میں نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے, حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے ثواب رکھی ہے, اور جب تک تم نہیں کرو گے تو یہ تمہارا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو روزے فرض کیے گئے, اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر بھی روزے فرض ہوئے تھے, حضرت نوح علیہ السلام پر بھی ہوئے تھے, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ ان لوگوں کی ادائیں کہ وہ کیسے روزے رکھتے تھے. کہ کوئی 3 روزے کنٹینیو رکھتے تھے, پھر چھوڑ دیتے تھے پورے مہینے میں. کچھ ایسے رکھتے تھے کہ ایک دن رکھتے تھے, ایک دن چھوڑ دیتے تھے, پھر ایک دن رکھتے تھے. ایک پانی بھی ہے, سب کچھ ہے, پھر بندہ کہے اللہ میں بھوکا کیوں رہوں, میں بھوکا کیوں رہوں جب تو نے مجھے رزق عطا کیا ہے, تو نے مجھے اتنا مال عطا کیا ہے کہ میں خود بھی کھا سکتا ہوں اور اوروں کو بھی کھلا سکتا ہوں, اور اس کے باوجود مجھے پورا دن بھوکا پیاسا رکھا کیوں جا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب بندوں کی ادائیں, یہ میرے محبوب بندوں کی ادائیں مجھے پسند آ گئی, میں نے تم پر فرض کر دیا, ایسا فرض کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے کی جزا خود اللہ تبارک و تعالیٰ, جو روزہ رکھتا ہے اخلاص کے ساتھ, اس کی جزا کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں, ہلکی سی لاپرواہی میں, چھوٹی سی بیماری میں, چھوٹے سے درد میں, چھوٹے سے سفر میں روزوں کو قضا کر دیتے ہیں. تو روزوں کو ہر حال میں رکھنا ہی رکھنا ہے. اور کیوں رکھنا ہے, دیکھیں جناب, نماز جیسی فرضیت اس کی ہے. اب نماز کسی بھی حال میں ہم نہیں چھوڑ سکتے, لیکن روزہ چھوڑنے کی 2-3 صورتیں ہیں, وہ کر سکتا ہے بندہ. لیکن آج ہمارے اندر کیا ہے, 16, 17, 18 سال کا لڑکا ہوگا, فروٹ کے ٹھیلے پہ سے وہ انگور اٹھا کے کھا رہا ہے. میں نے دیکھا خود میں بولا ان کے یار روزہ, ارے یار وہ آج آخری کھلی تھی, بلکہ کل رکھا تھا, وہ لوگ کل بھی سوتے رہے تھے. وہ لگ ہی نہیں رہا کہ کتنا بڑا گناہ کر دیا بھائی. یہ گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے روزہ چھوڑنا. اور پھر ماہ رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو یوں کھلے عام کھانا پینا, یہ ساری چیزیں کیا ہے جناب, یہ گناہ کے کام ہے. تو رمضان کے اندر بھی بندہ گناہ کر رہا ہے, جبکہ ہمارا یقین ہے کہ رمضان جو مہینہ آتا ہے نا, یہ گناہوں سے پاک کرنے کا مہینہ ہے, جنت واجب کرانے والا مہینہ. لیکن اس مہینے کے اندر بھی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, روزوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اگر کسی کی یہ عادت ہے نا کہ ہلکی سی بیماری میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں, یا ہلکی سی, میں نے لگ رہا سب روزے دار ہی ہوں گے یہاں پر, کوئی بے روزے دار تو نہیں بیٹھا ہوگا, لیکن کوئی بے روزے دار بیٹھا نا تو توبہ کرے اللہ کی بات کہ نہیں یار مجھے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے یار, روزے کو نہیں چھوڑنا ہے. کریں گے ترک کر دیتے ہیں. روزے کو ترک نہیں کرنا ہے, ہر حال میں روزے کو رکھنا ہی رکھنا ہے. اور ابھی ظاہر سی بات ہے روزے نہیں رکھیں گے نا, دیکھیں روزے روحانی طور پر بھی بندے کو پاک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جسمانی طور پر بھی بندے کو پاک کرتے ہیں. جسمانی طور پر خود آپ یہ دیکھیں گے نا, ڈاکٹر آپ کو کہے گا کم کھایا. جب آپ بیمار پڑنے لگتے ہیں نا, ایک ایسی ایج ہوتی ہے آپ کی 40-45, جب آپ پہنچتے ہیں تو ڈاکٹر کہے گا آپ کم کھایا کریں, یا ڈاکٹر کہے گا آپ لمیٹیڈ چیز کھایا کریں. جیسے کہ مثال کے طور پر ڈاکٹر آپ کو کہے گا کہ آپ پورے دن بھر میں کوئی فروٹ کھاتے ہیں. جب آپ بیمار پڑنے لگے نا, جب آپ کو دوائیوں کی ضرورت پڑنے لگی, ڈاکٹر کہے گا کہ پورے دن بھر میں آپ کوئی فروٹ کھاتے ہیں. آپ کہیں گے نہیں, ویسے بھی نارمل دنوں میں ہم نہیں کھاتے. ڈاکٹر کہے گا روز آپ کوئی نہ کوئی فروٹ کھائیے. اگر کوئی اور پانی کی بیماری ہے, پیٹ کی سمسیا ہے, تو وہ کیا کہے گا آپ اورنج لیجیے, نارنگی لیجیے, سنترا لیجیے. یا اسی طریقے سے کچھ اور مطلب وٹامن یا کیلشیم کی بیماری, تو کہے گا آپ بنانا کیلا کھائیے, طریقے سے کہے گا. یا کوئی پانی کی کمی آ گئی تو کہے گا آپ جیسے تربوز کھا لیجیے. ابھی مان لیجیے جسم جو ہے نا وہ ٹھنڈا پڑ گیا, کہ ٹھنڈی چیز کھا لی, تو کہے گا آپ چیکو کھا لیجیے. اس طریقے سے وہ ہمیں ایڈوائس دے رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ روزہ تو ہماری ویسے رہنمائی کر رہا ہوتا ہے. یہ روزہ تو ہمیں رمضان کے مہینے میں الحمدللہ ہم کھانے پینے میں بھی احتیاط کر رہے ہوتے ہیں, کہ ایک ٹائم ہم اوائڈ کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ہم جو ہے نا, جو واقعی رمضان میں خرچ کریں گے نا, تو پھر اس کا حساب بھی آپ سے نہیں لیا جائے گا. آپ اپنے گھر والوں پر دل کھول کر خرچ کیجیے. افطاری کے اندر 2 فروٹ لاتے ہیں نا, 4 کر دیجیے. اب کیوں بھیا, لٹانا ہے نا گھر والوں پر. تو رمضان کے اندر الحمدللہ جو جو چیزیں مسلمان کو میسر آتی ہے نا, یہ غیر رمضان میں نہیں آتی. تو پتہ چل جاتا کہ رمضان کیا ہے, تو امت تمنا کرتی کہ سارا سال ہی رمضان رہے. تو ہم تو 1 مہینے کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں.
ایک مہینے کے لیے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ارے یار وہ فجر میں آنکھ نہیں کھل رہی ہے، وہ ہمیں سحری صحیح سے نہیں ہو پا رہی ہے، اور ہمارا افطار صحیح سے نہیں ہو پا رہا ہے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو روزہ کسی حال میں نہیں چھوڑنا ہے۔ اب جب روزہ نہیں چھوڑنا ہے تو پھر نماز کا کیا معاملہ ہوگا؟ اب لوگ خوش تو رہے کہ ہم سارے روزہ دار بیٹھے، کیا سارے نمازی بیٹھے؟ سارے روزہ دار بیٹھے تو کیا سارے نمازی بھی بیٹھے ہم؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور تراویح، ہے نا؟ اب ان پہ اگر پوچھا جائے، پوچھوں گا نہیں میں، لیکن ایک بتا رہا ہوں کہ اگر پوچھا جائے نا تو پھر 2 4 5 10 لوگ ہوں گے جو پورے 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے ہوں گے اور پوری تراویح پڑھ رہے ہوں گے۔ باقی لوگوں کا حال پتہ ہے کیا ہوگا؟ روزہ کھولا، مغرب کی نماز پڑھی، اب پتہ ہے وہ کب آئیں گے؟ ڈائریکٹ دوسرے دن مغرب میں ساری نمازیں غائب ان کی، روزہ رکھیں گے لیکن ساری نمازیں غائب ان کی۔ اب وہ افطار کے وقت آئیں گے، پھر روزہ کھولیں گے، پھر نماز پڑھیں گے، پھر غائب۔ مطلب ان کے افطار کے وقت کی جو نماز ہے نا وہ فرض ہے ان پر، باقی فجر گئی، سحری کھائیں گے لیکن فجر نہیں پڑھیں گے، ظہر نہیں پڑھیں گے، عصر نہیں پڑھیں گے، اور پھر مغرب پڑھیں گے، اور پھر کئی لوگ تو تراویح نہ پڑھنی پڑے اس وجہ سے عشاء چھوڑ دیتے ہیں۔ 4 ٹائم کی نماز پڑھ لیں گے، 5 ٹائم بولے عشاء، بولے یار مسجد میں جائیں گے تو پھر تراویح پڑھنی پڑے گی، لوگ کہیں گے پھر تراویح پڑھے جا رہا ہے، تو اس لیے وہ عشاء پڑھنے ہی نہیں جا رہے مسجد، ہے نا؟ ہمارے اندر بھی ایسے کچھ لوگ، تو یہ کمیاں دور کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ دیکھیں نیکیوں کا ماحول ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، جنت واجب کرانے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر ہم نیکیاں نہیں کریں گے، عبادتیں نہیں کریں گے، اور مسجدوں سے دور بھاگیں گے، نمازوں سے دور بھاگیں گے، سچائی سے دور بھاگیں گے، تو ظاہر سی بات ہے اور جو مہینے ہوں گے نا اس میں تو ہمارا حال بد سے بدتر ہو جاتا ہے۔ آج ابھی یہ تو ہے نا کہ چلے مثال کے طور پر ایک یوں کہہ لیا جائے کہ روزہ جو ہے نا یہ ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے، لیکن آج ہماری حالت کنڈیشن کیا ہو گئی ہے کہ روزہ رکھ کر بھی ہم نا دن بھر موبائل میں لگے رہتے ہیں، دن بھر فضول باتوں میں، ہنسی مذاق میں، جھوٹ میں، غیبت میں، چغلی میں، ان ساری چیزوں میں ہم لگے ہوئے تھے۔ تو اپنے آپ کو جو ہے نا ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے، یہ رمضان کے بعد جو اگلا رمضان آئے گا نا اس کے بیچ میں آئیں گے 11 مہینے۔ کتنے مہینے آئیں گے؟ 11 مہینے۔ یہ رمضان گیا اور اگلا رمضان جو آئے گا اس میں 11۔ تو اس رمضان میں اس طریقے سے تیار کریں خود کو کہ پورے 11 مہینے ہم نیک بندے بن کر، اللہ کے بندے بن کر، اور نیکیاں میں 11 مہینوں کو گزارنے والے بن۔ یہ ایک مہینہ جو ہے نا یہ ہمیں تیاری کرانے آ رہا ہے، 11 مہینوں کی پریکٹس کرانے آ رہا ہے کہ بھئی آپ نے پورا رمضان ایسے گزارا نا تو آپ پورا شوال بھی ایسے گزارنا، پورا عید کا مہینہ بھی ایسے گزارنا ہے۔ بدلنا نہیں ہے، کیوں نہیں بدلنا؟ کیونکہ رمضان گیا ہے، نماز فرض ابھی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ رمضان گیا ہے لیکن جھوٹ بولنا گناہ ابھی بھی ہے، رمضان گیا ہے لیکن غیبت کرنا گناہ ابھی بھی ہے، رمضان گیا ہے لیکن نمازوں کو ترک کرنا یہ گناہ ابھی بھی ہے۔ تو جب یہ ہمارا ذہن بن جائے گا نا کہ یار یہ گناہ والی چیزیں جو ہے نا یہ رمضان میں گناہ نہیں ہے، یہ رمضان کے علاوہ بھی گناہ ہے، اور یہ جو نیکیاں والی چیزیں ہیں نا یہ رمضان میں نیکیاں نہیں ہے، یہ رمضان کے علاوہ بھی نیکیاں ہیں۔ تو جب نیکیوں کو نیکیاں سمجھیں گے اور گناہ کو گناہ سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ کیا ہے ہمارا پورا 11 مہینہ جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے گزر جائے گا۔ لیکن رمضان میں تو کیا کرتے ہیں، نیکیوں کو نیکیاں سمجھ لی، گناہ کو گناہ سمجھ لیا، اور جیسے ہی رمضان گیا، عید کا چاند دکھا، اب جناب کہاں ملیں گے؟ اب جناب ملیں گے سنیما ہال میں، اب جناب ملیں گے عامر قلعے میں، اب جناب ملیں گے کہیں اور، مطلب گھومنے کے ہل اسٹیشن جو ہوتے ہیں وہاں ملیں گے جناب۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ بولے یار پڑھ لی نا پورے مہینے نماز، اب تو آرام کرنے دو، عید منانے دو۔ ارے بھائی عید تو اسی کی ہے نا جسے یہ پتہ لگ جائے کہ رمضان میں میری بخشش ہو گئی ہے، اور جسے یہ پتہ لگ جائے کہ رمضان میں میری بخشش ہو گئی ہے، رمضان میں مجھے بخش دیا گیا ہے، رمضان میں میرا رب راضی ہو گیا ہے، میں نے رمضان میں میں نے میرے رب کو راضی کر لیا ہے، تو پھر اب میں شوال میں اسے ناراض کیوں کر دوں پھر سے؟ جب رمضان میں نے جنت کی واجب کرا لی اور بخشش کرا لی تو پھر شوال کے اندر میں کیوں گناہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لوں؟ یہ تو اسی کے لیے ہے نا جو سمجھ جائے اپنے آپ کو۔ لیکن اب عید ہم منانے کیسے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے۔ لیکن ایک بات یہ ذہن میں بٹھا لیں، رب کی نافرمانی کرنے والے آپ کام کریں گے، وہ کام آپ کو ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا پستی کی طرف لے کر جائیں گے۔ آپ سوچیں کہ میں رب کی نافرمانی کر کے بڑے دل کو سکون دے لیتا ہوں، بڑی کامیابی کر لیتا ہوں، بڑی خوشیاں منا لیتا ہوں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا جو سکون ہے نا وہ اللہ کے ذکر میں رکھا ہے۔
اللہ کی نافرمانی میں دلوں کا سکون نہیں ہے. آپ اللہ کی نافرمانی کر کے آپ سوچ رہے ہیں کہ میں خوش ہو گیا, مجھے تھوڑی سی دیر کا مزہ مل گیا, سکون مل گیا. بھائی یہ تھوڑی سی دیر کا سکون, یہ تھوڑی سی دیر کا مزہ ہو سکتا ہے آگے چل کر آپ کو کہیں اندھیری کھائی میں نہ ڈال دے. یہ جو ہوتے ہیں نا ہمارے ساتھ آج کل معاملات ہوتے ہیں کہ اچھی خاصی زندگی چل رہی ہوتی ہے, ایک دم سے جھٹکا لگا اور بندہ کہیں کا نہیں رہتا. دیکھیں نا ہم نے بھی, ہمارے ساتھ تو ہوتے رہتے ہیں. ایک مثال دوں یہیں پر, ہمارے سونو بھائی بیٹھے نا, نہیں پتا تھا نا کہ کچھ ایسا ہو جائے گا, وہ بھی رمضان کے مہینے میں, لیکن ہو گیا نا. تو دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ نے سلامت رکھا, ورنہ بھیا حادثات میں تو جان بھی چلی جاتی. حادثات کے اندر تو بندہ بالکل ہی وہ ہو جاتا. خود ہم نے بھی دیکھے بھٹا بستی کے اندر, ہم نے خود نے دیکھے. ہاں ہاں, فردوس مسجد میں آج کا ہوا نا, بالکنی کی دیوار گر گئی, 20-25 نمازی وہاں پر ہلاک ہو گئے. اب دیکھیں نا مسجد میں بیٹھے تھے نا, لیکن حادثات یہ جو ہے نا, یہ دیکھتے نہیں ہے حادثات کہ بندہ کیا ہے, کیوں ہے, کیسا ہے. یہ تو بس ایک ہوتی ہے ہونار جو ہو جاتی ہے بندے. اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو صحیح کہ ہم تھوڑا سا سکون, تھوڑے سے اطمینان کے لیے کہیں کہیں جاتے ہیں. ابھی دیکھنا آپ عید کے دن جو گھومنے جا رہے ہوتے ہیں نا, بڑے بڑے سمندروں میں اور بڑے بڑے اس میں جاتے ہیں, ندیوں کے اندر. کئی پچھلی بار کی بات ہے, پچھلی بار کئی لوگ گئے نہانے کے لیے, 7-8 لوگ ایک ساتھ مر گئے. تو بھائی عید منانے گئے تھے, سالوں کی عید برباد ہو گئی ان کے گھر والوں. تو کبھی بھی کوئی ایسا عمل نہ کرے, ہمیں موت آئے نا ایسی آئے کہ اللہ کی رضا والے کام کرتے ہوئے مرے. یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. ناراضگی والے, نافرمانی والے کام کر ہم اپنے دل کو تھوڑی سی دیر کے لیے سکون دے لیں گے, لیکن وہ آخرت کے لیے بوال بن جائے گا. اور اب ہوتا پتہ کیا, ایک سب سے بڑی چیز بتاؤں, کوئی بھی گناہ کرے نا بندہ, اللہ کے ذمہ کرم کرے کہ وہ آخرت میں عذاب دے یا حساب کرے یا معاف کر دے. لیکن سب سے بڑا گناہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا اس دنیا کے اندر, وہ ہوتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں, اپنے ماں باپ کا دل دکھا رہے ہوتے ہیں. اور ماں باپ کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا سخت معاملہ ہے کہ بندے کو آخرت کا انتظار نہیں کراتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کو تکلیف دینے والوں کو آخرت کا انتظار نہیں کراتا, انہیں دنیا میں ہی عذاب دے کر دکھاتا ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کا